الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 18واں پارہ آدھا پڑھا گیا اور اس میں ایک سورت ہے سورہ نور۔ اس نور میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر سماجی مسائل کو ذکر کیا، معاشرتی مسائل کو ذکر کیا، بالخصوص اس میں زنا اور زنا تک پہنچانے والے تمام راستوں کے ناجائز ہونے کو بیان کیا۔ چونکہ زنا اسلام میں بہت ہی قبیح عمل ہے، گناہ کبیرہ، سزا بھی اس کے لیے اسلام نے بڑی سخت تجویز کی ہے۔ اسلام نے جب اس کے لیے سزا سخت تجویز کی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں پر شریعت روک لگاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب بات ذکر کی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ذکر کیا، زنا کا جو سبب بنتا ہے، عام طور سے جو سبب بنتا ہے وہ بے حیائی، بے پردگی، ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف ملنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور زنا کے قریب پہنچانے والی چیز وہ بے حیائی، بے پردگی اور اس کو بڑھاوا دینا اور اس پر روک نہ لگانا اور اس میں خود کو شامل کرنا، یہ ساری چیزیں بے حیائی میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جی بے حیائی کے بھی قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ بے حیائی اختیار مت کرو، کہا لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے بے حیائی کی باتوں کا چرچا بھی مت کرو۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، سارے مومنوں کی ماں ہیں، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی، ایک مرتبہ منافقین نے ان پر الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام پر الزامات کی بوچھار، صحابہ اکرام پر، اللہ کے نبی کی بیویوں پر
قرآن مجید کے 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہمارے نبی پر ایک چادر، مال غنیمت میں چادریں آئی تھی، اس کو تقسیم کرنا تھا، اور منافقین نے نبی پر یہ الزام لگا دیا کہ ایک چادر نبی نے وہاں سے اٹھا لی یا خیانت کر لی، یا اور نیچے اتر کر کے منافقین کی زبان میں بولے تو چوری کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صفائی دی، وما کان لنبی ان یغل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ تو نبی پر الزامات کی بوچھاڑیں، نبی کی بیویوں پر، صحابہ پر، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی پر حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور خیمے الگ الگ لگا کرتے تھے، مردوں کے الگ، عورتوں کے الگ خیمے لگتے تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، ان کا خیمہ الگ لگا ہوا تھا۔ اور سفر کا طریقہ کیا تھا خواتین کا؟ وہ ہودج ہوتا تھا، اونٹ پر جو ہے وہ چارکونی لکڑی کا گھر کے جیسا بنا ہوا ہوتا، وہ اٹھا کے اونٹ پر رکھ کے باندھ دیتے تھے۔ حضرت اور سفر صبح صبح شروع ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح صبح ضرورت سے فارغ ہونے گئیں، اور واپس جب اپنے خیمے میں آئیں تو انہیں پتا چلا کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا، زیور تھا، وہ وہیں گر گیا۔ واپس تلاشنے گئیں، تلاش کے جب واپس آئیں تو قافلہ آگے جا چکا تھا، کوچ کر چکا تھا، قافلہ تیار تھا، حضرت عائشہ کے آنے کا انتظار تھا۔ جب وہ آئیں تو لوگوں نے سمجھا آ گئی، چلنا چاہیے، دوبارہ جانے کا پتہ نہیں چلا۔ اور جب وہ ہودج اٹھا کر کے اون پر رکھا گیا تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، پتہ نہیں چلا اٹھانے والوں کو کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ چاروں طرف سے وہ پردہ ہوتا تھا، بند ہوتا تھا، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اندر موجود ہے، اٹھا کے رکھ دیا اونٹ پہ، اور قافلہ چل نکلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں قافلہ نہیں ہے، سب کوچ کر گیا۔ اب کیا کرتی؟ وہیں بیٹھی رہ گئی، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا تو میری واپسی کا نظام وہ بنا دیں گے، وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوچ کرنے سے پہلے 1-2 کو مقرر کرتے تھے کہ ہمارے سب جانے کے بعد جتنی دور تک ہم لوگوں نے قیام کیا، ضرورت سے آئے گئے، ان ساری جگہوں کا چکر لگا کے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کوئی چیز کہیں پڑی رہ گئی ہو، سب سمیٹ کر کے لے آنا، پیچھے 2-1 کو چھوڑا کرتے تھے۔ اس وقت 1 کو چھوڑے تھے، حضرت صفوان ابن معطل کو۔ وہ جب پورا جائزہ لے کر کے واپس پہنچے تو دیکھا کہ دور سے دیکھا کہ جو ہے کوئی موجود ہے، اور جب قریب آیا تو پہچان گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ماں ہے امت کی، اور ان کے آنے کا احساس ان کو بھی ہوا تو انہوں نے بھی اپنے کو پردے میں تھی ہی مزید پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل نے اپنا اونٹ بٹھایا اور دونوں میں کوئی بات تک نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو گئی اس پہ، اور ان کو لے کر کے نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان ابن معطل وہاں سے چلے اور دوپہر تک قافلے میں پہنچ گئے۔ اتنی سی بات تھی، لیکن اس میں منافقین بھی تھے، ان کا سردار بھی تھا عبداللہ ابن ابی، اسے موقع ہاتھ آ گیا، اس نے وہیں سے اس کا چرچا شروع کیا، اور مدینے واپسی کے بعد تو جگہ جگہ وہی چرچا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام بد کرداری کا، بد اخلاقی کا، گناہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں، وہ واپس آئی، آ کر کے بیمار پڑ گئی، وہ گھر میں رہنے لگی. اس بیماری میں انہوں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ان سے تھا، جو لگاؤ تھا، اس میں کمی محسوس کر رہی تھی. اچھا، اس پروپیگنڈے میں، منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ مخلصین بھی آ گئے. جی، مخلص صحابہ بھی 2-3 اس میں شامل ہو گئے پروپیگنڈے میں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے دربار کے شاعر ہیں، شاعر رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھاتے تھے، فرماتے تھے اشعار پڑھو. اتنے اونچے درجے کے صحابی، لیکن آ گئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. انہوں نے بھی وہی بات کرنے لگے جو منافقین کر رہے تھے. ایک حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر کے خالہ کے ایک بیٹے تھے حضرت مصطح، خالہ کے بیٹے تھے، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے. اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، ان کی ایک بہن اللہ کے نبی کی سالی حمنہ بنت جحش، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چرچے سے بڑی تکلیف. ایک دن حضرت عائشہ کو جیسے تیسے کر کے پتا چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تفصیل کا پتہ نہیں چلا، تو حضرت عائشہ نے چاہا کہ میں اپنے امی ابا کے گھر چلی جاؤں اور وہاں جا کے معلوم کروں. اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے دے دی، وہ چلی گئی اور وہاں جا کر کے پورے احوال ان کو معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر تھے. 2 مہینے تک وہاں رہی ماں کے گھر. کیا عالم رہا ہوگا، کیسے 2 مہینے گزرے ہوں گے. اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی، کم عمری میں حضرت ابو بکر نے اپنی بچی کو لختے جگر کو اللہ کے نبی کی نکاح میں دے دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں نا، امتحان سے گزارتے. اللہ کی عادت ہے، جتنے بڑے انعام سے نوازنا ہوتا ہے اتنا کڑا امتحان اللہ لیتے. اس کڑے امتحان میں ثابت قدمی اور کامیابی وہ عروج پر پہنچاتی ہیں، ترقی پر پہنچاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ 2 مہینے بڑی قسم پرسی کے عالم میں گزرے. اللہ کے نبی بھی بہت بے چین تھے. الگ الگ کبھی اور بیویوں سے معلوم کر رہے، کبھی غلام سے معلوم کر رہے، کبھی خادموں سے معلوم کر رہے کہ بھئی حضرت عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتی ہو. یہ معلومات بھی کر رہے ہیں. ہر جگہ سے آپ کی نیک نامی کا تذکرہ سننے کو ملتا رہا. ایک دن اللہ کے نبی آئے حضرت عائشہ کو دیکھنے کے لیے، اور حضرت عائشہ کا حال تو بہت برا تھا، روتے دھوتے پریشانی میں، ٹینشن میں، حال تو بہت برا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ اس میں تم بے گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری برات ظاہر کریں گے، اور اگر کچھ ہے تو توبہ استغفار کرو.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے چونکہ انہیں تو پتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہاری بے گناہ ظاہر کریں گے، مجھے اطمینان ہو گیا، اس لیے کہ نبی کی زبان سے تو جھوٹ نہیں نکلتا، وہ تو وحی سے بتاتے ہیں۔ جب نبی نے یہ کہہ دیا بے گناہ ہو تو اللہ ظاہر کریں گے، تو یقین ہو گیا کہ اللہ ظاہر کریں گے میری بے گناہی، ٹینشن ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد والا جملہ بھی ہے کہ اگر کچھ ہے تو توبہ استغفار کرو، ہے ہی نہیں تو وہ جملہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہوئی ہی تھی، اللہ کے نبی وہیں تھے، ابھی اپنی خوش دامن ساس کے گھر میں ابھی تھے کہ وہیں وحی نازل ہونی شروع، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ظاہر، اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اللہ کے نبی نے وحی کے نازل ہونے کے بعد پلٹ کے فرمایا کہ خوش ہو عائشہ، تمہاری برات نازل ہو گئی قرآن میں۔ عائشہ کی ماں نے کہا کہ شکر ادا کرو اپنے شوہر کا، نبی کا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو شکر اس خدا کا کروں گی جنہوں نے میری برات ظاہر، لہذا انہوں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ پورا رکوع نازل ہوا، آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے حیائی کے چرچے کو، اہل ایمان میں، ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کے چرچے کو جو پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو چرچے کو بہت پسند کرتے ہیں، بے حیائی کے ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ آ جاؤ ہماری شادیوں میں، ہماری شادیوں میں آ جائیے، وہاں جو ہے مرد و عورت کا اختلاط ہے، بے حیائی ہے، اس کو ہم پسند کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ ایک مجمع ہے، کھانے میں بھی اور دلہا دلہن سے ملنے میں بھی، تحفے تحائف کے دینے میں بھی، آنے جانے میں بھی۔ کھلے بال ہیں بچیوں کے، نوجوان بچیوں کے بال کھلے ہیں، سر پر کوئی دوپٹہ نہیں، عجیب و غریب لباس ہے، بدن کا زیادہ حصہ کھلا ہوا ہے۔ دلہا کو دلہن کو ایک ساتھ ایک چیئر پہ بٹھا دیا گیا ہے، ہر آنے والا دونوں سے ملاقات کر رہا ہے۔ اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس میں ملوث ہیں، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو عمرہ کر کے ہیں، حج کر کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج میں، عمرے میں خاتون کے پردے کو عملاً پریکٹیکلی بتا دیا کہ خاتون کو کیسے رہنا ہے، پورے وجود کو چھپانا ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک۔ مرد کو دستارے پہننے کی اجازت نہیں، اسے اجازت دی گئی، پیر میں موزہ پہننے کی مرد کو اجازت نہیں، خاتون کو اجازت دی گئی۔ مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، اس کو سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ جی، اس کے سر کا کوئی بال نظر نہیں آنا۔ مرد زور سے لبیک پڑے گا، وہ آہستہ پڑے گی۔ جی، ہمیں ٹوپی پہننے سے منع کیا گیا، ان کو بال نظر آنے سے منع کیا گیا۔ چہرے کا بھی پردہ کریں گی لیکن کپڑا چہرے کو نہیں لگے گا۔
اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، پردہ جان چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے میں پورا اسلام عملاً بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں پریکٹیکلی کہ یہ اسلام. وہ سب حج و عمرہ کیے ہوئے حاجیہ محتمرہ حجانی ماں کیا پکاریں گے، وہ سب اس میں ملوث ہے. اللہ فرماتے وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے اس کے چرچے کو پسند کرتے. آج کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی دکان اور کوئی وہ بورڈ وہ بے حیائی کی تصویر سے خالی نہیں. کوئی موبائل، اس میں کوئی چینل، اس میں کوئی ویب سائٹ، جی وہ جب آپ کھولیں گے اس میں بے حیائی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں بے حیائی کے پھیلانے کو اہل ایمان میں، سنو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. کہاں ہم تو ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، بے شمار شکلیں ہیں. سکون کا ختم ہونا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. دوستوں کو کی ترقی کو دیکھ کر کے حسد کرنا عذاب نہیں تو کیا ہے. کھانے کا ہضم نہیں ہونا عذاب نہیں تو کیا ہے. بار بار گیس کا نکلنا عذاب نہیں تو کیا. بے شمار شکلیں ہیں اس کی. اللہ فرما رہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ کیا بات پہ؟ چرچے پہ. وہاں شادی میں گیا تھا، وہاں ایسا تھا، یہ لباس ایسا تھا، وہ اس چرچے کو اللہ فرما رہے یہ چرچا مت کرو. جی آج کل تو بے حیائی کی گفتگو کے لیے اور بے حیائی کی نمائش کے لیے بہت سارے وہ ہیں چینل اور پروگرام. اس پروگرام کا، اس چینل کا مقصد ہی بے حیائی کو عملاً بتانا بھی اور بے حیائی کی باتیں بھی کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے جذبات بھڑکیں گے، اور جب بھڑکیں گے تو جائز ناجائز بے حیائی، گناہ، زنا یہ عام ہوگا. جب بے حیائی عام ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذابات کا سلسلہ بھی ہوگا. طاعون ایک بیماری ہے وہ بھی پھیلے گی. اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں جو آج کل نئی پھیلی ہیں، وہ پھیلنے کا بڑا ذریعہ بے حیائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ حکم اللہ نے کیوں دیا کہ بھئی بے حیائی کے چرچے کو تک اللہ پسند نہیں کر رہا. بے حیائی کرنا الگ ہے، اس کی گئی بے حیائی کے ذکر کو اللہ پسند نہیں کر رہے. کہا دنیا آخرت میں عذاب ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کا وبال، اس کی لعنت، اس کی نحوست، اس کی خرابی یہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے. ہر آدمی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر میں اپنی گھر کی خواتین کے پردہ کرانے کا پابند ہے. آگے چل کر کے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر میں رہنے والے بچوں کو اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخلے کے لیے اجازت لینے کا حکم دیا. میں نے وہ تفسیر پہلے کی ہے، لیکن اس میں سب زیادہ تر سورہ نور میں زنا سے بچنے کے لیے جن امور کی ضرورت. اس کے بعد کے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کے گھر میں گئے اور دستک دی
آج کل کال بیل ہے، کال بیل دبائی تو کال بیل دبانے کے بعد کوئی جواب ملا نہیں ملا، ملا تو کیا حکم ہے، نہیں ملا تو کیا حکم ہے، اور اندر کوئی مرد نہیں ہے اور خاتون کو جواب دینا ہے تو اس کو جواب کیسے دینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں ذکر کی، اور سب کا مقصد بے حیائی کو روکنا ہے، اور بے حیائی کو روک کر زنا سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی عام علامتوں میں سے ایک بڑی علامت بے حیائی کا عام ہو جانا، لوگ اس کو گناہ تک نہ سمجھنا، کامن ہو جانا، بلکہ حیا کو تعجب کی نگاہ سے دیکھنا۔ ایک خاتون نے پوری طریقے سے پردہ کر لیا، بلوز بھی پہن لیے، موزہ بھی پہن لیا اور پوری طریقے سے پردے میں ہے تو لوگ اس کو تعجب سے دیکھنا، آج کا ماحول یہ ہے۔ ہم ساری دنیا کو اگر سدھارنا چاہے وہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، اپنے اپنے گھر کی حد تک، اپنے اپنے ماتحت میں اس کو اگر ہم لاگو کرنا چاہیں، ہم اس کے اوپر تربیت کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دائرے میں ہم لوگ پردے کو رواج دینے کا کام کریں اور ہمارے گھر کی خواتین، بچے بچیاں سب بھی پردے کرنے والی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔